ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. کوئی باہر سے کام کرنے کے لیے گیا ہو, حکومت کا کوئی آدمی ہو, کوئی ملازمت پہ گیا ہو, باہر والا, وہ ہیں غیر مسلم. ورنہ ترک کے معنی مسلمان. پہلے زمانے میں ہمارے کرناٹک میں ہم نا سب مسلمانوں کو ترکرو بولتے تھے, معلوم ہے؟ بوڑھے آدمی پوچھو بولتے. پہلے ہم نا سب یہاں کرناٹک میں کیا بولتے تھے, ترکرو کا تو کیا ترکی سے اس کہتے ہیں ہمیں سب, کیونکہ ترکی پورا مسلمان. یہ مسلمان ہے وہاں سے جائز بھائیو, ان کی قربانیاں تھیں. ارے اللہ کے راستے میں جاؤ جی, جماعت میں کہتے ہو ہمیں ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی. کیا نہیں چھوڑ رہی بولو؟ 150 ہڈیاں. انہوں کیا چھوڑے؟ ارے کیا چھوڑے بھائی؟ مکہ مدینہ چھوڑے, دنیا میں چلے گئے. خبریں ترکی میں استنبول میں کئی صحابہ کے مزارات ہیں. اچھا, ایک عالم جنہوں نے ہم کو یہ ساری زیارتیں کرائیں, وہاں کے استنبول کے عالم, وہ کہنے لگے کہ بہت عرصہ پہلے ایک جماعت آئی یہاں, اس پہ بھی ایک بوڑھے میاں تھے, بڑے میاں ابو ایوب انصاری کی طرح. وہ ان کا یہاں کے انتقال ہو گیا. ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا. وہاں قاضی جج ہوتا ہے, قاضی کو جج کا پاور ہوتا ہے. تو قاضی کے پاس کیس گیا, ان کو کہاں دفن کرنا, یہ پردیسی ہے, غیر ملکی ہے. تو قاضی نے پورا ان کا کیس بنایا کہ کیوں آئے ہمارے ملک میں, تحقیق کی. کاروبار کرنے آئے, مال کمانے آئے, نوکری کرنے آئے, ملک گھومنے آئے, کہیں کو آئے. تو قاضی نے آخر میں فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو, ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. قاضی نے لکھا, فیصلہ کیا کہ ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو, کیونکہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. تو وہ عالم کہنے لگے, بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے, نہیں ملتی. اس پردیسی مسافر کے لیے جگہ کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. بس بھائیو, آخری بات, ہمارے اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں. بیانات سن کر کام نہیں چلے گا, ثواب ملے گا, انکار نہیں ہے, لیکن نہ اپنا کام بنے گا نہ امت کا کام بنے گا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بھی کام بنے, امت کا بھی کام بنے, ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں کچھ کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ حق ادا نہیں ہوتا اگر سب کچھ لگا دے. سب کچھ لگا دے تو بھی حق نہیں ادا ہوتا. صحابہ نے سب کچھ لگایا, لیکن ہمارے زمانے کے کمزوروں کو دیکھ کر قرآن حدیث سے مولانا الیاس صاحب نے ایک سمپل پروگرام دیا. کیا دیا بھائی؟ سمپل پروگرام. ہمارے ذوق کی وجہ سے حق ہے, سب لگا دو تو بھی نہیں ادا ہوتا. جان دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ارے جان بھی دے دی تو کس کی جان دی؟ کیسے لائے تھے کرائے کو؟ جان دی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں. تو مولانا الیاس صاحب نے قرآن حدیث سے ایک نسخہ نکال کے دیا. کیا نسخہ؟ کہ بھائیو, ارے 10واں حصہ دین کے لیے دے دو, 9 حصے تمہاری دنیا کے لیے, تمہارے بیوی بچے, کاروبار, گھر, کاروبار, تمہاری زندگی کی ضرورتیں, خواہش تو نہیں پوری ہونی, اس کے لیے 9 حصے دے دو. 1 حصہ 10 میں کا 1 وہ اللہ کے دین کے لیے دے دو. کل قیامت میں اللہ تمہارے ذوق کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ چلو ان کو بھی ان کے ساتھ حشر کر دو. کل قیامت میں قرآن حدیث تو بشارتے ہیں
کہ جن کا راستہ پکڑا تھا قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کریں گے. ان کی منزل کو نہیں پہنچے لیکن راستہ ان کا پکڑ لیا تھا, تو کل قیامت میں اللہ ان کے ساتھ حشر کریں گے, ان کے ساتھ قیامت میں اللہ اٹھائے گا. تو اس کے لیے بھائیو یہ سمپل پروگرام. کیا سمپل پروگرام؟ دیکھو بھائی, یہ اجتماع کا کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے اجتماع کا؟ یہاں سے کیا پیغام آپ لے جا رہے ہو؟ آپ نے 2 دن سے بیانات سنے ہیں, یہاں سے آپ کیا پیغام لے جا رہے ہو؟ اجتماع کا کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام اجتماع سے لے جا رہے ہو؟ کہ بھائی اجتماع کا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کے 9 حصے کر کے 9 حصے اپنی حاجتوں ضرورتوں, بیوی بچے, کاروبار, دھندا, ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگا دو, ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگا دو. امریکہ میں اجتماعات ہوئے, میں امریکہ کے اجتماعات میں گیا ہوا تھا. مولانا احمد لاٹ صاحب, میں بیان تو مولانا احمد لاٹ صاحب کا ہونا تھا لیکن بیچارے بہت بیمار ہو رہے ہیں, کمزور ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا تم بیان کرو, میں دعا کر دوں گا. تو ابھی ان کی دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. تو میں امریکہ کے اجتماعات میں گیا تھا. نیو یارک, ڈیٹرائٹ, سان فرانسسکو, ہیوسٹن اور کینیڈا میں ٹورانٹو, یہاں سب اجتماعات تھے, بڑے بڑے مجمع. نیو یارک میں 7,000 کا مجمع, 7,000. ایک دور وہ بھی تھا شروع میں جب تبلیغ کا کام شروع ہوا, ابتدا میں بھی ہم گئے تھے, تو پورے ہفتے محنت کرنے کے بعد 5-7 آدمی آتے, ہم کہتے آج اچھی تبلیغ ہو گئی. اور 7,000, 21 ملک, مین بیان انگریزی میں ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے ترجمے ہو رہے ہیں. سارا مینجمنٹ سنبھالنے والے ہمارے نوجوان, اس اجتماع کا انتظام سنبھالنے والے ہمارے نوجوان, کھانا پکا رہے ہیں, مجمع کو کھلا رہے ہیں. ارے ان کے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں, کھانے کے بعد اگلے کھانے کے لیے تیار کرنے ان کے جھوٹے برتن دھو رہے ہیں ہمارے نوجوان, جو یہاں تبلیغ میں لگے. پھر وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں میں امریکہ گئے, یہاں بھی ہمارے تھے, وہاں بھی ہمارے ہیں. یہاں لگے تبلیغ میں, وہاں جا کے بھی تبلیغ کر رہے ہیں, وہاں جا کے بھی تبلیغ کر رہے ہیں. میں ان نوجوانوں کو دیکھ کے کہتا تھا کہ یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہے ہیں. کس کا محل؟ فرعون کا. یہ کون؟ موسیٰ. جبے, داڑیاں, ٹوپ, امامے, برتن دھو رہے ہیں, پارکنگ کرا رہے ہیں, کلیننگ کر رہے ہیں. پوچھو تم کیا کرتے ہو بھائی؟ کمپیوٹر انجینئر, سول انجینئر, میکینیکل انجینئر. وہ ڈیٹرائٹ جو ہے کار کمپنی, بڑی بڑی کاروں کی سینٹرل کمپنیاں مرکزی وہاں ہیں, فورڈ, کرائسلر, جنرل موٹارز, یہ سب یہ نوجوان وہاں ان میں کام کرنے والے. کہتے ہیں میں پروجیکٹ مینیجر ہوں, میں پروجیکٹ انجینئر ہوں, اور یہاں سارا انتظام کر رہے ہیں اجتماع کا. تو بھائیو یہ زندگی کا مقصد ہے, یہ مقصد ہے زندگی کا. مومن کی, حضور کے امتی کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے زندگی کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگے. سب کچھ دنیا کے لیے لگا کر, ارے سب کچھ دنیا کے لیے لگا کر سکندر کی طرح خالی ہاتھ دنیا سے نہیں جانا ہے. سب کچھ دنیا کے لیے لگا کر سکندر کی طرح حسرت کے ساتھ خالی ہاتھ دنیا سے نہیں جانا ہے. دنیا سے آخرت بنانا ہے, دنیا سے دین بنانا ہے. دنیا میں حضور کی امت کو حضور کے راستے پر, خود راستے پہ آنا, حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا, اس کے لیے جان مال لگانا. بھائیو ہمارا میسج ہے 10 میں کا ایک حصہ کم سے کم لگاؤ. میں وہاں امریکہ میں کہتا تھا کہ بھائی 100 انگریزی میں بات ہو رہی ہے, تم میرے تین ورڈز اردو میں کہہ کے یاد کر لو. تمہیں تو سب اردو والے شنا. تو میں کہتا تھا سالانہ, ماہانہ اور روزانہ. ذرا بولو تمہیں, سالانہ, ماہانہ, روزانہ.